أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیک آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت البتہ ارادہ کر چکے تھے، طائفۃ منہم ایک گروہ ان میں سے، ان یضلوک یہ کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، وما یضلون اور نہیں وہ غلطی کی راہ پہ چلا رہے، الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک اور نہیں وہ نقصان پہنچا رہے آپ کو، من شیء کچھ بھی، وانزل اللہ اور اتاری اللہ نے علیک الکتاب آپ پر کتاب، والحکمت اور حکمت دانائی، وعلمک اور آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم جو کچھ آپ جانتے نہ تھے، وکان فضل اللہ اور ہے فضل اللہ کا علیک آپ پر عظیمہ بڑا، لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں، الا من امر مگر وہ کہ جس نے حکم دیا، بصدقۃ صدقہ کرنے کا، او معروف یا نیکی کا حکم دیا، او اصلاح بین الناس یا اس نے اصلاح کا کام کیا لوگوں کے درمیان، ومن یفعل ذلک اور جو شخص کرے ایسا، ابتغاء مرضات اللہ واسطے چاہنے اللہ کی رضا کے، فسوف نؤتیہ پس قریب ہم اس کو دیں گے، اجرا عظیما اجر بڑا، ومن یشاقق الرسول اور جو شخص کے مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین بعد اس کے کہ واضح ہو چکی، لہ الہدی اس کے لیے ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین ایمان والوں کے راستے کے علاوہ، نولہ تو ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا جس طرف وہ پھرے، ونصلہ اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم دوزخ میں، وساعت مصیر اور بری ہے جگہ وہ لوٹ کر جانے کی۔ گزشتہ واقعے کا ہی یہ تسلسل ہے کہ جب بنو بیرک کہ ایک شخص بشیر نامی منافق نے چوری کی ایک صحابی رسول حضرت رفاع ابن زید کی، اور وہ چوری کے ظاہر ہونے پر کوشش کرتے رہے آپ کو کسی طرح مطمئن کر لیں کہ چور ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے،
اور اس کے لیے انہوں نے اس قدر لابنگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سچا سمجھے، اور ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ان کو حضور نے ڈانٹ بھی دیا کہ تم خام خواہ ایک شریف آدمی پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے یہ ابتداءً آپ سے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت۔ اللہ کے فضل سے مراد یہ کہ جو اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں ان منافقوں اور مشرکوں کی سازشوں سے۔ یہ اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، ورحمت، اور اس کی مہربانی، لہمت طائفۃ منہم، تو البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت، ایک گروہ ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، یعنی آپ کو غلط فہمی میں رکھیں، اور جیسے انہوں نے حضور کو اپنی سچائی بتا دی تھی اور جو سچے تھے انہیں جھوٹا بنا دیا تھا۔ تو یضلوک سے مراد یہ کہ آپ کو غلط فہمی میں ڈالنا اور آپ کو مغالطے میں ڈالے رکھنا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں غلطی میں ڈالے ہوئے مگر اپنی ہی جانوں کو، خود غلطی پہ چل رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں رہے۔ وما یضرونک من شیء، اور ایسی بری حرکتوں سے، ایسی چال بازیوں سے یہ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، کہ اللہ نے فوراً آپ کو متنبہ کر دیا ان کی اس حرکت سے کہ یہ آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ نے اس سے مزید آگے کوئی اقدام نہیں کیا، اور آپ پہ واضح ہو گیا جلد ہی کہ اصل مجرم یہ لوگ ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت دانائی۔ حکمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی حدیث مبارکہ۔ تو حضور کی جتنی احادیث ہیں یہ بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کا معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث ایسی اللہ کی وحی ہے کہ جو مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ مسئلہ، وہ حکم شرع کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جبریل نے حضور کو دیا، لیکن اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث جو صحیح ہے وہ معتبر ہے، اس کا انکار یہ کفر ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھایا اللہ نے وہ کچھ جو آپ پہلے سے جانتے نہ تھے۔ یہ قرآن آپ کو پہلے سے اس کا علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو یہ سارے کا سارا علم اپنی طرف سے وحی کے ذریعے سے عطا کیا، اور جیسے یہ واقعہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے غلط فہمی میں ڈالا، اور آپ کو حقیقت حال کا علم پہل نہ ہو سکا، اور جب یہ آیات اللہ کی وحی کی شکل میں نازل ہوئیں تو پھر آپ پر حقیقت واضح ہوئی کہ یہ لوگ غلطی میں تھے اور انہوں نے مجھ سے آ کے غلط بیانی کی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ کو جو اللہ علم عطا فرماتے ہیں وہی آپ کا علم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عالم الغیب ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہوا فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا کہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے ہر ایسے موقع پر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو وہ رات کو الگ چلے گئے جب ان پہ بات واضح ہوئی کہ حضور تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، اللہ کی وحی آ چکی ہے کہ مجرم وہ لوگ ہیں۔
اب اس کے بچاؤ کے لیے کوششیں کرتے رہے، یا اس سے پہلے جو وہ باہم اکٹھے ہوئے مشورہ کیا اپنے آدمی کو بچانے کے لیے اور اس کو الزام سے محفوظ رکھنے کے لیے، تو یہ جو فرمایا کہ مجالس سرگوشیاں لا خیر فی کثیر من نجواہم، تو کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی فی کثیر من نجواہم، اکثر سرگوشیوں میں، جو دو آدمی الگ بیٹھ کر کے کوئی آپس میں سرگوشی کریں تو اکثر ان میں کوئی اچھائی کا پہلو نہیں ہوتا، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ سرگوشی، وہ دو آدمیوں کا مل بیٹھنا کہ جس کے ذریعے سے امر بصدقۃ، وہ کوئی صدقے کا حکم دیں، یعنی کوئی صدقہ کرنے کی کوئی صورت وہ بنا رہے ہوں آپس میں بیٹھ کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقے کے ذریعے سے اللہ کے حکم پورے کرنا، او معروف، یا کوئی نیکی کا کام، اس کی وہ لوگوں کو تعلیم دینے اور نیکی کو رواج دینے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہوں آپس میں مل بیٹھ کر کے، تو معروف کہتے ہیں کہ وہ بھلائی، وہ نیکی جو شریعت نے جس کو نیک بتلایا ہے، شریعت نے جس کو بھلائی بتلایا ہے، تو ایسی نیکی اور بھلائی کو معروف کہتے ہیں۔ او اصلاح بین الناس، یا وہ دو آدمی بیٹھ کر لوگوں میں صلح کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو الگ کی سرگوشیاں ہیں ان میں تو خیر ہے، اس کے علاوہ جو آدمی عام طور پر سرگوشی کرتا ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سرگوشی ہوگی، جیسے یہ لوگ الگ بیٹھ کے سرگوشی کرتے تھے۔ اور یہ تینوں اہم کام ہیں، لوگوں میں صدقے کو رواج دینا، اچھائی اور بھلائی کے کاموں کو رواج دینا، اور لوگوں میں صلح صفائی کروانا، ان کے اندر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑے عمل ہیں۔ اور یہ اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کروانے کا جو عمل ہے یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ جیسے ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جو صدقہ خیرات اور نماز روزے سے بھی افضل اور بہتر ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں صلح کروانا یہ صدقے خیرات اور نماز روزے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ لوگوں کے اندر اتفاق کی صورت نکالنا، ان میں راضی نامہ کروانا، اور فرمایا لوگوں میں تعلق توڑنے کی صورت پیدا کرنا، ان میں اختلاف پیدا کرنا، فرمایا یہ نیکیوں کو مونڈ دینے والا عمل ہے، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے انسان کی زندگی کو نیکی سے، کہ جو آدمی لوگوں میں بے اتفاقی پیدا کرے، لوگوں میں اختلاف اور جھگڑا کھڑا کرے، تو اس کو فرمایا یہ نیکیوں کو مونڈ دینے والا عمل ہے۔ اور جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا وبال ہے، حرام عمل ہے، لیکن فرمایا دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو یہ بہت اچھا ہے، اللہ کو یہ جھوٹ بھی پسند ہے جو دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے کوئی آدمی جھوٹ بولے۔ مثلا دونوں میں دوریاں ہیں تو ایک سے ملے اور کہے، وہ ظاہرہ گلہ شکوہ بات جب راضی نامے کی کوئی بھی ثالث آدمی بیچ میں بیٹھتا ہے تو دونوں طرف کے ایک دوسرے کے مخالف باتیں اس کو سناتے ہیں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، اس نے ایسی باتیں، تو یہ کہے کہ یار تم تو اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں بڑی اچھی باتیں کہہ رہا تھا، اس کی سوچ تمہارے حق میں بالکل مختلف ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور اس کو جا کے جب اس کے پاس دوسرے کے پاس بیٹھے وہ بھی اس کے خلاف باتیں کرنے لگے تو اس کو بھی کہے یار تو جو باتیں کر رہا ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے، وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، اس کی گفتگو تو تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں، وہ اپنی طرف سے دونوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔
تو یہ جھوٹ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ حرام نہیں ہوگا۔ یہ اس قدر اونچا عمل ہے، لوگوں کو جوڑنا، آپس میں لوگوں میں اتفاق کی صورتیں پیدا کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا جو آدمی ایسا کام کرے، اصلاح بین الناس کا، لوگوں میں نیکی پھیلانے کا، صدقے کو رواج دینے کا، جو آدمی یہ کام کرے، ابتغاء مرضات اللہ، شرط یہ ہے کہ کرے اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں یا کسی غرض اور فائدے کے لیے نہیں۔ جیسے کوئی سیاسی لوگ بعض دفعہ دو دھڑوں میں صلح راضی نامہ کرواتے ہیں، مقصد صرف سیاسی فائدہ ان سے اٹھانا ہوتا ہے، باقی نیکی سمجھ کے نہیں کر رہے، صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے دو طبقوں کو جوڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں ہے، یا اور کوئی غرض کوئی انسان کی ہے، تو فرمایا فائدہ اس میں نیکی تب ہے جب ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ کر رہے ہوں اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے۔ فسوف نؤتی، تو ایسے لوگوں کو ہم عطا کریں گے ان قریب اجر عظیما، بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، جیسے یہاں یہ منافق جس نے چوری کی تھی، اس کو جب یہ کہا گیا کہ تو نے غلط کام کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ توبہ استغفار کرتا، اس نے یہ یہاں سے بھاگا، مکہ کی طرف گیا اور اسلام کے مخالف راہ کے چلا اور اللہ کے نبی کی مخالفت پہ چلا۔ تو اس کی طرف اشارہ، جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہو، لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت کا راستہ، اصل بات اس کے سامنے کھل گئی لیکن وہ پھر بھی اس کو مانتا نہیں، مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، کفر و شرک کی راہ پہ چلتا ہے۔ جیسے یہ شخص مشرک ہو گیا، بعض کہتے ہیں اس نے جا کے بت پرستی شروع کر دی تھی، اس بشیر منافق نے۔ پہلے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، آپ کے ساتھ مسجد میں رہتا تھا، لیکن جب اس کے خلاف قرآنی آیتیں اتریں تو یہ بھاگ گیا یہاں سے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی راہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ راہ ہے، اور یہ راہ ایک ہدایت کی راہ ہوتی ہے، اور اس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کا ہے کہ ان کے راستے پہ شخص کو چلنا چاہیے تھا، یہ اس کے مخالفت پہ چلا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں بہت غور کیا کہ امت کا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا جو اجماع ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت کیا، کوئی قرآن میں بہت غور کیا میں نے۔ ایک دفعہ پورا قرآن میں نے اس کو پڑھا، پھر دوسری دفعہ اس قرآن کو میں نے پڑھا، تو اس کے بعد جب میں اس آیت پہ پہنچا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے امت کے اجماع کو، کہ جس مسئلہ میں وہ اکٹھے ہو جائیں، اس کو ایک دلیل شرعی بنایا ہے، اور اس کے مخالفت کو اللہ نے کفر قرار دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ پیروی کرے مسلمان ایمان والوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی۔ نُوَلِّ، تو ہم اس کو پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّى، جس طرف بھی وہ پھرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ ہم دوزخ بنائیں گے۔ جو پوری امت کے اتفاقی راستے کے مخالف چلتا ہے تو فرمایا اس کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے۔ وسعت مصیرہ، اور بری ہے جگہ وہ دوزخ لوٹ کر جانے کی بات۔